السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عشر کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں معلوم کریں گے کہ کون سی فصل کے اوپر عشر ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب میں سے سورۃ بقرہ اور آیت نمبر 267 آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے خرچ کرو، اللہ کریم فرماتے ہیں جو ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی زمین سے نکالتے ہیں، سبزی ہے، گندم ہے، جو ہے، پھل ہیں، فروٹ ہیں، غلے، اناج، جو کچھ بھی ہے اس میں سے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ۔ پھر بعض دفعہ یوں ہوا کہ صحابہ کرام جو ان سے بھول ہو گئی کہ خشک کچھ لوگوں نے خوشے آ کر مسجد نبوی میں لٹکا دیے۔ صحابہ کرام یوں کرتے تھے کہ کھجور کے خوشے آ کر لٹکا دیتے تھے، جو غریب غربا اصحاب صفہ تھے یا دوسرے لوگ تھے اس میں سے توڑ توڑ کر کے کھاتے رہتے تھے۔ جب انہوں نے خشک لٹکائے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سے ردی چیزیں اللہ کے راستے میں نہیں دینی، ایسی ردی چیزیں کہ کل اگر تمہیں مانگنی پڑ جائے، ضرورت پڑے تو تم اسے لینے کے لیے تیار نہ ہو، تو ایسی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں نہیں دینی۔ ہاں مجبوری کے تحت آنکھیں بند کر کے اللہ کریم فرماتے ہیں لے تو وہ الگ بات ہے۔ تو یہاں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو، اور جو کچھ ہم زمین سے تمہارے لیے نکالے ہیں اس میں سے خرچ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور یقین جانو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں، غنی ہیں اور قابل تعریف ہیں، یعنی اس میں تمہارا فائدہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہیں اور ہمارے خرچ کے محتاج ہیں۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں شیطان تمہیں بھوک سے ڈرائے گا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو مال کم ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان تو تمہیں بھوک سے ڈرائے گا، لیکن اللہ کریم تم سے اپنی مغفرت کے فیصلے کرتا ہے، وسعت کے فیصلے کرتا ہے، زیادہ دینے کی بات کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کریم سورہ انعام پارہ نمبر 8 اور آیت نمبر 141 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہ چیزیں جو ہم نے اگائیں زمین سے، چاہے وہ اپنے تنے پر کھڑی ہیں یا ان کی بیلیں زمین پر بچھی ہوئی ہیں یا ان کی بیلیں دیواروں پر لکڑیوں پر چڑھی ہوئی ہیں، یعنی مثلاً انگور ہے یا توری وغیرہ ہے، وہ درخت پر اس کی بیل چڑھائی جاتی ہے یا کوئی اور لکڑی گاڑ کر کے یا تار لگا کر کے اس کے اوپر چڑھائی جاتی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں چھپر والے اور غیر چھپر والے، کھجور، انگور، کھیتیاں اور جن کے پھل مختلف ہیں، زیتون اور رمان، انار، متشابہ ہم وغیرہ متشابہ، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے، اللہ کریم فرماتے ہیں کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ ان کے پھلوں میں سے جب یہ پھل لائیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اس کا حق ادا کرو جس دن تم کاٹتے ہو، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو بھائیو، یہ اشکالات اللہ کریم نے اپنی لا ریب کتاب میں دور کر دیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ان چیزوں کے اندر عشر ہے جو ذخیرہ ہو سکتی ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں جو کھانے غلے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، مثلا گندم، جو ہو گئی یا کھجوریں ہوں گی، ان کے اندر عشر ہے، سبزیوں کے اندر نہیں ہے۔ نہیں بھائیو، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا چاہے ان کی بیلیں زمین پر ہوں، اس میں تربوز آ گئے، خربوزے آ گئے، باقی سبزیات آ گئیں، چاہے ان کی بیلیں اوپر چڑھائی جاتی ہوں، اس میں انگور آ گئے، توری آ گئی، باقی چیزیں آ گئی، اور آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کھجور ہو، انگور ہوں، باقی جتنی بھی کھیتیاں ہیں، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کھاؤ۔ اسی طرح انار ہے اور یہ ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا، کہتے ہیں جو ذخیرہ کی جا سکتی ہے اس میں سے لیں، جو ذخیرہ نہ کی جا سکتی ہے اس میں سے نہ لیں۔ وہ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے کہ ان چیزوں کے اندر ہوں، لیکن اس کی سند نہیں ہے،
جس میں ہے کہ ان چیزوں کے اندر عشر نہیں ہے، اس کی سند ضعیف ہے. خود امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ضعیف ہے، اس کی سند نہیں ہے. تو جتنی چیزیں زمین اگاتی ہے ان کے اندر عشر دینا لازمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ضروری ہے. اور کوشش کریں کہ جس دن وہ سبزی توڑیں یا کوئی آپ کا پھل ہے وہ توڑیں یا کوئی فصل ہے وہ کاٹیں، گندم ہے وہ کاٹیں، کوئی مونجی دھان وغیرہ وہ کاٹیں، اسی دن اس کا عشر ادا کریں. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اسی کے اندر عافیت بھی ہے، جو اسی دن دے دیا جاتا ہے وہ جذبے سے دیا جاتا ہے. بعد میں جب گھر میں آ جاتا ہے تو اس میں بڑی کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. پھر کہتے آج دیتا ہوں، کل دیتا ہوں، اگلا سال آ جاتا ہے، پچھلا عشر کیا ہوتا ہے؟ باقی ہوتا ہے. تو بھائیوں، وہ زمین جو چشموں سے سیراب ہو رہی ہے، یا بارشی قدرتی چشموں سے سیراب ہو رہی ہے یا بارشی پانی سے سیراب ہو رہی ہے، اس میں سے 10واں حصہ آپ نے دینا ہے. اور وہ زمین جو آپ کے پیسوں سے سیراب ہو رہی ہے، مثلا ٹیوب ویل ہے، آج کل موٹر ہے، پیٹر ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ کے پیسے اس کے سیراب کرنے پر لگ رہے ہیں، اخراجات آ رہے ہیں، تو اخراجات کا حساب کرتے ہوئے اللہ کریم نے ارشاد میں اس میں سے 20واں حصہ نکالو. تو اگر ہم عشر دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی پیداوار کے اندر اضافہ ہوگا، غربت نہیں آئے گی، غربت دور بھاگے گی. ایک تو ہماری کمائی پاکیزہ بن جائے گی، حلال بن جائے گی، دوسرا اس کے اندر برکتیں آ جائیں گی. اگر عشر نہیں دیں گے، ہیلے اور بہانے کریں گے تو غربت مسلط ہوگی اور بے برکتی رہے گی. تو سورہ قلم کے اندر پارہ نمبر 29 میں اللہ کریم نے ایک واقعہ بیان کیا، اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک اللہ کا نیک بندہ اپنے باغ میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، غریبوں پر خرچ کرتا تھا، کچھ اپنے گھر میں لاتا تھا، اپنا گزران اچھا چلا رہا تھا. لیکن جب وہ فوت ہوا تو بیٹوں نے کہا ابا نے تو کچھ جوڑا نہیں ہے، لہذا آج ہم ساری فصل کاٹ کے گھر میں لائیں گے. تو دوسرے نے کہا پہلے بھی غریبوں کو پتہ ہے، یتیموں کو پتہ ہے کہ وہ فصل کاٹتے ہیں، باغ کاٹتے ہیں، پھل اتارتے ہیں تو سارے ادھر جمع ہو جاتے ہیں، لے لیتے ہیں تو سارے آ جائیں گے، پھر دینا پڑے گا. انہوں نے کہا راتوں رات جائیں گے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. اللہ یدخلن احدکم علیکم مسکین، کوئی مسکین نہیں آئے گا ہمارے اوپر، راتوں رات جائیں گے. نیت کے اندر فطور آیا کہ اللہ تعالیٰ جو باغ دیا ہے، پھل دیا ہے، اناج دیا ہے، اس میں سے غریبوں کا حصہ نہیں نکالنا. تو رات فطاف علی طائف من ربک، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفت آئی، ایک آندھی آئی، جس کی وجہ سے ان کا باغ جل کر کے راکھ ہو گیا. جب باغ جل کر کے راکھ ہو گیا تو پھر ایک دوسرے کو وہ ملامت کرنے لگے. پھر انہوں نے کہا ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں اور اب ہم اللہ کی حضور توبہ کرتے ہیں، اللہ کریم ہمیں اس سے بہتر عطا کریں گے. تو بھائی وہ عشر دینا لازمی ہے تاکہ ہمارا مال پاکیزہ ہو، اس کے اندر برکتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.